نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار رواہ مسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آتش دوزخ اس پر حرام کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی ہیں اور انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی آقا یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص صدق و یقین سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان لایا اور اس کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اس پر آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ پیچھے بھی آپ حضرات نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کردہ حدیث میں آپ نے اسی طرح کی گفتگو وہاں بھی سماعت کی تھی۔ اگلی حدیث نمبر 32 میں وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم۔ یہ بھی حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا، من مات وهو يعلم، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک میں بھی جنت کے لیے جو ضمانت دی گئی وہ کلمہ طیبہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا۔ جس نے یہ پڑھا تو اس پر ایک روایت میں ہے کہ آتش دوزخ اس پر حرام کر دی گئی اور حرام ہو گئی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب دوزخ سے بچے گا تو جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا۔ کوئی تضاد ان حدیثوں میں نہیں ہے، یعنی اگرچہ شامت اعمال سے چند لمحات کے لیے ہی صحیح گناہوں کی سزا کو پانے کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، وہ اگر دوزخ میں چلا بھی گیا تو وہ جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اس عذاب سے چھٹکارا پا کر کے اپنے کیے کی سزا پا کے واپس جنت میں بھیج دیا جائے گا اسے۔ دوسری ایک حدیث ہے حضرت جابر سے، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی موجبتانی قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ رواہ مسلم۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات جو یہ جملے دیکھ رہے ہیں کہ کسی حدیث میں کوئی جملہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا حرم اللہ علیہ النار، آتش دوزخ اس پر حرام کر دی گئی، اور ایک جملہ آپ نے یہ سنا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔
اور جو ہے آپ نے فرمایا جو ہے اسی طرح کے جو جملے آپ سن رہے ہیں الگ الگ روایتوں سے، راوی الگ الگ ہیں، بیان ایک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے حضرات متعدد محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ کسی محفل میں حضرت جابر ہوں گے، کسی محفل میں حضرت عبادہ ابن صامت ہوں گے، کسی محفل میں حضرت معاذ ہوں گے، کبھی حضرت عثمان ہوں گے، یا کبھی سب ایک ساتھ ایک محفل میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ اب آپ حضرات ہیں، کل بہت سے حضرات نہیں تھے، پرسوں بہت سے حضرات نہیں تھے جو کل کی محفل میں تھے، آج بہت سے حضرات آپ میں وہ نہیں ہیں جو کل کی محفل میں موجود تھے۔ تو ایسے ہی ضروریات زندگی، حوادثات زمانہ کی وجہ سے زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ایسا پڑ گیا جس کی وجہ سے اس محفل میں شریک نہ ہو سکے، وہ آج نہیں تو کل کی محفل میں شریک ہو جائیں گے۔ تو آپ حضرات میں سے کسی سے کوئی نہ کوئی پوچھ لے گا کہ آج کا درس کیسا رہا۔ آج تو آسان یہ ہوا کہ جو ہے جو درس ہو رہا ہے وہ یوٹیوب پر پڑھ رہا ہے، تو آدمی جو ہے وہ لنک چونکہ شیئر کر چکا ہوتا ہے، دیکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ وہی یوٹیوب پہ چلے جاتا ہے کہ آج کا درس کیا ہوا۔ کل صبح وہ سبق اٹھا کے پڑھ لے گا، سن لے گا، تو اسے پتہ چل جائے گا۔ اور جس کے پاس یوٹیوب نہیں ہے، موبائل کا سسٹم نہیں ہے، تو وہ لازماً ہے کہ وہ آج بھی پوچھے گا کہ بھائی کل آپ موجود تھے درس میں، کیا درس ہوا؟ تو آپ نے اسے بتا دیا، اس نے گھر والوں کو بتا دیا، تو یہ روایت در روایت ہو گئی۔ ایسے ہی سرکار کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام جو تھے اپنی ضروریات زندگی کے متعلق کام بھی کرتے تھے اور سرکار کی صحبت بافیض سے فیضیاب بھی ہوتے تھے۔ بعض صحابہ کی تو ڈیوٹیاں بندھی ہوئی تھیں کہ ایک صحابی صبح سے شام تک کہتے تھے کہ آج میری ڈیوٹی ہے کہ میں آج رہوں گا صبح سے شام تک، جب تک سرکار حجر اقدس میں نہ چلے جائے۔ تو صبح جیسے فجر میں آئیں گے اس وقت سے لے کر شام تک جو بھی واقعات پیش آئیں گے اسے میں نوٹ کروں گا، اسے محفوظ کروں گا۔ جو دوسرے صحابی کام پہ گئے ہوئے تھے جنہیں کل ڈیوٹی لگے گی ان کی، تو وہ جب لوٹ کے آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہو کیسے گزرا آج کا دن، کیا حال چال رہا اللہ کے رسول کی بارگاہ کا، کیا معاملات رہے بارگاہ رسالت میں، کون سا وفد آیا تھا، کون لوگ آئے تھے، سرکار نے کیا بات کی، کیا فرمایا، کیا کوئی فیصلہ ہوا، کوئی مقدمہ آیا تو سرکار نے اس مقدمے کا حل کیا فرمایا، کیا جواب عطا فرمایا، فیصلہ فرما دیا یا کسی کام کے لیے ٹال دیا، تو ٹالا تو کب ٹالا، کس دن اس فیصلے کا انتظام کیا ہے۔ یہ ساری باتیں صحابہ اکرام اپنے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر جو صحابی بتا دیتے تھے تو پھر وہ آگے روایت کرتے تھے۔ جیسے آپ نے پیچھے بھی بہت سی روایتوں میں سنا کہ حضرت معاذ نے جو ہے بیان کیا، ان سے کسی نے سنا۔ تو اسی طرح سے حضرت امام بخاری تک یا امام مسلم تک روایت در روایت در روایت جو ہے وہ چلی آئی۔ اسی کو سند کہتے ہیں، اسی کو سند حدیث کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کی بھی ان روایتوں کی بھی بہت سی قسمیں آ گئی کہ ان حدیث کی بہت سی قسمیں آ گئی کہ کون سی حدیث کس زمرے میں آتی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ کلام ہے۔ جو درس نظامی کے پڑھنے والے بچوں کو جو درس حدیث باضابطہ طور پر پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک الگ کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام اسماء الرجال ہے۔ راویوں کے نام اس کے اندر ہوتے ہیں، ان کی کنیت، ان کا لقب، ان کا حال، ان کا لیل و نہار، صبح شام وہ کیا کرتے تھے، کیسے پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری، وہ پوری ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ تو اب وہ چیز الگ ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ نے کئی چیزیں سنی کہ جو ہے حضرت عبادہ ابن صامت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ دوسری روایت میں فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا کائنات نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، اس کا علم رکھتا تھا کہ جو ہے
یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے ہی حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی موجبتان، فرمایا دو کام ایسے ہیں جن کی جزا اور بدلہ ثابت ہو کر رہتا ہے، ثابت ہو کر رہتا ہے جن کی جزا اور بدلہ۔ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل موجبتان، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قالا، سرکار فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہتے ہیں جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کہتے ہیں وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جو اس حال میں مرا جو اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تینوں روایتیں جو ہے حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کی ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک لمبی ایک حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں اسے بیان کروں، آدھا چھوڑ دوں آدھا کل کے لیے، نہیں، اس پوری حدیث کو انشاءاللہ العزیز کل ہی موقوف رکھیں گے اور کل ہی اس پوری حدیث کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ درس حدیث کی یہ مبارک محفل ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل اسے قبول فرما کر ہمارے ظاہر و باطن میں نکھار پیدا فرما دے، اور ہمیں آپس میں خلوص محبت مودت عدل و انصاف کے ساتھ زندگیوں کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔